بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید۔ نوی کتاب بالبطوری اور سرکٹا انسان۔ رضوان نے اسکول بیگ بند کر کے کاندھے پر ڈال رکھا تھا اور وہ اسکول جانے والی بس میں بیٹھا اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ بس میں اس کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور شرارتیں بھی کر رہے تھے۔ سکر آدمی بیگ کے اندر کتابوں کے پیچھے دبک کر بیٹھا ہوا تھا اور سوچا تھا کہ جیسے ہی رضوان بیگ کو کھولے گا وہ باہر نکل کر جس طرف منہ اٹھا بھاگ جائے گا۔ بس اسکول کے سامنے جا کر رک گئی۔ سارے لڑکے بس سے اتر کر اسکول کے گیٹ کی طرف دوڑ پڑے۔ رضوان بھی دوڑ کر اسکول میں داخل ہو گیا۔ ابھی اسکول نہیں لگا تھا۔ رضوان نے جیب سے کاغذ میں لپیٹا ہوا برگر نکالا اور کھانے لگا۔ وہ اسکول کی چھوٹی سی گراؤنڈ میں برآمدے کے سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور مزے سے برگر کھانے لگا۔ رضوان کی ممی ہمیشہ سے تاکید کرتی تھی کہ یہ برگر دوپہر کو آدھی چھٹی کے وقت کھایا کرو، مگر رضوان روز اسکول جاتے ہی برگر نکال کر کھا لیتا تھا اور دوپہر کو اسکول کے گیٹ پر چھابڑی والے کے پاس بیٹھ کر پٹھورے کھاتا تھا۔ برگر کھاتے ہوئے رضوان کو خیال آیا کہ کہیں وہ حساب کی کتاب گھر پر تو نہیں بھول آیا۔ آج حساب کے پیریڈ میں ٹیچر نے ایک ٹیسٹ لینا تھا۔ رضوان نے بیگ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا اور حساب کی کتاب تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کا ہاتھ سرکٹے کے جسم سے ٹکرایا۔ رضوان نے جلدی سے ہاتھ باہر نکال لیا۔ اسے ایسے لگا جیسے بیگ میں کوئی چوہا چھپا ہوا ہے جس سے اس کا ہاتھ ٹکرا گیا ہے۔ اسے جلدی سے کتابوں کا بیگ الٹ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا آدمی کھڑا تھا جس کی گردن غائب تھی۔ رضوان بڑا بہادر لڑکا تھا۔ ڈرنے کی بجائے وہ سرکٹے کو جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ سرکٹا آدمی ایک طرف کو بھاگا مگر رضوان نے اسے پکڑ کر اٹھا لیا۔ تم آدمی ہو کہ جن ہو؟ مجھے سچ سچ بتا دو، میں جن بھوتوں سے کبھی نہیں ڈرا۔ سرکٹا آدمی رضوان کی بہادری پر دل میں خوش ہوا، ورنہ وہ ڈر کر اسے اینٹ مار کر کچل بھی سکتا تھا۔ سرکٹے آدمی نے باریک آواز میں کہا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے سرکٹے کی آواز بھی باریک ہو گئی۔ رضوان، میں خوش ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر ڈرے نہیں۔ تم واقعی ایک بہادر لڑکے ہو۔ سنو، میں نہ تو کوئی جن ہوں اور نہ ہی کوئی بھوت ہوں، میں ایک انسان ہوں، مگر میرے اندر جنوں بھوتوں سے زیادہ طاقت ہے۔ رضوان نے پوچھا، تمہارا سر کہاں ہے؟ سر کے بغیر تم کیسے بول لیتے ہو؟ سرکٹے نے کہا، یہ ایک پراسرار کہانی ہے۔ تم یہی سمجھو کہ کسی وجہ سے ہامون جادوگر نے میرا سر کاٹ ڈالا ہے اور اب میں ہامون جادوگر کے جادو کے زیر اثر ہوں۔ اس نے مجھ پر ایک پنتر پڑھ کر میری طاقت اپنے قبضے میں کر لی اور مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، مگر میں موقع پا کر ہامون جادوگر کے غار سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد سرکٹے آدمی نے صحیح کہانی بیان کر دی کہ کس طرح جادوگر ہامون نے اسے چھوٹا کر کے بوتل میں بند کر دیا اور کس طرح وہ اس کے غار سے فرار ہو کر کوٹھیوں کے قریب پہنچا۔ بلی نے حملہ کیا اور وہ کھڑکی میں سے کود کر اس کے کمرے میں آ گیا اور پھر کتابوں کے بیگ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ رضوان خوش ہو کر کہنے لگا، میں تمہیں اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا ہوں، میری بڑی شان ہوگی۔ سرکٹے نے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، اس طرح لوگوں کو میرا پتہ چل جائے گا اور جادوگر ہامون تم پر بھی جادو کر دے گا اور مجھے پکڑ لے گا۔ رضوان بولا، اچھا تو پھر تم میرے دوست بن جاؤ، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ سرکٹا بولا، تم بڑے بہادر لڑکے ہو، تو میرا کٹا ہوا سر دیکھ کر بھی مجھ سے نہیں ڈرے، اس لیے میں تم سے خوش ہوا ہوں اور تمہیں اپنا دوست بناتا ہوں۔ آج سے تم میرے پکے دوست ہو۔ رضوان نے کہا، تو لاؤ ہاتھ ملاؤ۔ سرکٹے نے ہاتھ آگے کر دیا۔ اس کا ہاتھ بڑا چھوٹا سا تھا تو انہوں نے ہاتھ ملایا۔ سرکٹا کہنے لگا، سب سے پہلے مجھے اپنا قد بڑا کرنا ہے، اس کے لیے مجھے خاص جادو کا عمل کرنا ہوگا۔ رضوان بولا، تم میرے کمرے میں بیٹھ کر جادو کا عمل کر سکتے ہو۔ سرکٹے نے کہا، نہیں رضوان میرے دوست، یہ بڑا خطرناک عمل ہے، یہ عمل مجھے کسی پرانے قبرستان کی قبر میں بیٹھ کر کرنا چاہیے، مگر مجھے خطرہ ہے کہ ہامون جادوگر میری تلاش میں سارے قبرستانوں کو تلاش کرتا پھرے گا اور میں اس کے قابو میں آ جاؤں گا۔ پھر تم کہاں بیٹھ کر عمل کرو گے؟ رضوان نے پوچھا۔ سرکٹا کچھ سوچ کر بولا، مجھے یاد ہے کہ اس علاقے میں پاکستان بننے سے پہلے ہندو سکھ بھی رہا کرتے تھے اور وہ اپنے مردے جلایا کرتے تھے۔ جس جگہ ہندو سکھ اپنے مردے جلایا کرتے تھے اسی جگہ کو شمشان کہتے ہیں۔ یہاں کسی جگہ ایک شمشان ہوا کرتا تھا، اگر کسی طرح میں اسی شمشان میں پہنچ جاؤں تو وہاں بیٹھ کر اپنا عمل مکمل کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے عمل کے لیے کسی ایسی جگہ بیٹھنا ضروری ہے جہاں مردوں کی راکھ یا خاک پہلے سے موجود ہو۔ رضوان نے کہا، یہ میں تمہیں ڈیری سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اتنے میں اسکول لگنے کی گھنٹی بجنے لگی۔ رضوان نے کہا، اسکول لگ رہا ہے، میں کلاس سے جا رہا ہوں، تو میرے بیگ میں ہی چھپے رہنا، میں چھٹی کے بعد تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ سرکٹے نے کہا، مگر ایک وعدہ کرو کہ میرا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کرو گے۔
نہیں تو میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ وعدہ کرتا ہوں، رضوان نے ہنس کر کہا۔ پھر سے سرکٹے آدمی کو اپنی کتابوں کے بیگ میں چھپا لیا اور بیگ کاندھے پر ڈال کر گراؤنڈ میں دعا کے لیے دوڑ پڑا۔ سارا دن سرکٹا آدمی رضوان کی کتابوں کے بیگ میں پڑا رہا۔ چھٹی کے بعد رضوان گھر آیا تو اس نے کسی کو نہ بتایا کہ اس کے پاس ایک سرکٹا آدمی ہے جو چوہے جتنا سائز کا ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور سرکٹے کو بیگ میں سے نکال کر اپنی الماری میں کتابوں کے پاس بٹھا دیا اور اس سے پوچھا، اب میں ہندوؤں کے شمشان کے بارے میں اپنے ڈیڈی سے معلوم کروں گا، تمہیں کچھ کھانا پینا ہو تو مجھے بتا دو۔ سرکٹے نے کہا، میرا تو منہ ہی نہیں ہے، میں کیسے کھا پی سکتا ہوں؟ اگر منہ ہو بھی تو مجھے نہ بھوک لگتی ہے اور نہ ہی پیاس۔ شام کو رضوان نے اپنے ڈیڈی سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ ڈیڈی پاکستان بننے سے پہلے یہاں ہندو سکھ لوگ رہتے تھے تو وہ اپنے مردوں کو کہاں دفن کیا کرتے تھے؟ ڈیڈی نے کہا، بیٹا ہندو سکھ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جلا دیتے ہیں۔ یہاں بلاک نمبر ڈی کے پیچھے ایک شمشان ہوا کرتا تھا مگر اب وہاں گراؤنڈ بن گئی ہے۔ یہی بات رضوان نے اپنے کمرے میں آ کر سرکٹے کو بتا دی۔ سرکٹے نے کہا، ٹھیک ہے، میں آج رات 12 بجے وہاں جاؤں گا، تو مجھے یہ بتا دو کہ گراؤنڈ یہاں سے کس طرف ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے تم میرے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ رضوان نے سرکٹے کو گراؤنڈ کا پورا نقشہ بنا کر سمجھا دیا۔ آدھی رات گزر گئی۔ رضوان نے کلاک کا الارم لگا رکھا تھا۔ 12 بجے الارم بجا تو رضوان اٹھا، الماری کھول کر سرکٹے کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا، آدھی رات ہو گئی ہے، چلو میں تمہیں بات چھوڑ آتا ہوں، جب تک تم واپس نہیں آؤ گے میں جاگتا رہوں گا۔ رضوان کوٹھی کے پچھلے دروازے سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف جانے والی سڑک پر آ گیا۔ اس نے سرکٹے کو زمین پر کھڑا کرتے ہوئے کہا، یہ سڑک سیدھی گراؤنڈ کی طرف جاتی ہے، یاد رکھنا کہ گراؤنڈ کے گیٹ پر بتیاں روشن ہوتی ہیں۔ تم فکر نہ کرو دوست، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سرکٹا آدمی سڑک کے کنارے کنارے پر چلنے لگا۔ اسے صرف ایک ہی خطرہ تھا کہ کوئی آوارہ کتا کہیں سے نکل نہ آئے، مگر ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں آوارہ کتے نہیں تھے۔ کافی دیر تک وہ چلتا گیا، آخر سے ایک طرف گیٹ کے اوپر بجلی کے 3-4 بلب جلتے دکھائی دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی گراؤنڈ ہے۔ گیٹ بند تھا مگر اسے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لوہے کی سلاخوں کے درمیان سے نکل کر گراؤنڈ میں آ گیا۔ وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اپنے جسم سے فضا کی بو سونگنے لگا۔ اس کے پاس اگرچہ ساری طاقت نہیں تھی، یہ طاقت جادوگر ہامون نے چھین لی تھی، مگر اس کے باوجود تھوڑی بہت جسمی طاقت اس کے پاس اب بھی باقی تھی۔ اس نے خاص قسم کی بو محسوس کی۔ یہ جلے ہوئے مردوں کی راکھ کی بو تھی۔ جس طرف سے یہ بو آ رہی تھی وہ اسی طرف چل پڑا۔ اگرچہ وہاں مردوں کو جلے ہوئے کئی برس ہو گئے تھے اور اب وہاں زمین پر گھاس بھی اگائی تھی، مگر وہاں زمین کے اندر ابھی تک جلے ہوئے مردوں کی راکھ مٹی کی شکل میں موجود تھی اور سرکٹا آدمی اسی کی بو محسوس کر رہا تھا۔ گراؤنڈ میں چلتے چلتے وہ درختوں کے درمیان آ کر رک گیا۔ یہاں ایک جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ جلے ہوئے مردوں کی راکھ کی بو ان جھاڑیوں سے آ رہی تھی۔ سرکٹا انسان جھاڑیوں کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ اسے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے اور بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ دل کے اندر ایک خاص منتر پڑھنے لگا۔ 10 منٹ تک وہ منتر پڑھتا رہا، پھر زمین پر سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس نے ہوا میں اڑا دی۔ اس کے بعد دوبارہ منتر پڑھنے لگا۔ ایسا اسے 5 دفعہ کیا۔ جب اسے 6ٹھی دفعہ منتر پڑھ کر زمین کی مٹی ہوا میں اڑائی تو اسے ایک ڈراؤنی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس کے بالکل قریب سے آئی تھی۔ سرکٹا سمجھ گیا کہ اس کا عمل پورا ہو گیا ہے اور کسی ہندو مردے کی بدبو آ گئی ہے۔ سرکٹے نے پوچھا، کون ہو؟ سامنے آؤ۔ اچانک ایک ڈراؤنا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی زبان باہر لٹک رہی تھی، سر پر سانپ لہرا رہا تھا، آنکھوں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ اس ڈراؤنے چہرے نے ایک کہکا لگایا اور کہا، میں دھن راج کی بدرو ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ سرکٹے نے کہا، میں نے تمہارا عمل کیا ہے، مجھے بتاؤ دھن راج، مجھے میرا کٹا ہوا سر کہاں ملے گا؟ دھن راج کی بدرو نے کہا، احمق انسان، یہاں سے بھاگ جا، نہیں تو میری ساتھی بدروہیں ابھی یہاں آ جائیں گی اور یہ جو تمہارا دھڑ باقی ہے اس کو کچا کھا جائیں گی۔ سرکٹے نے کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں میرا کٹا ہوا سر ہے۔ دھن راج کی بدرو نے ایک ڈراؤنی آواز منہ سے نکالی اور کہا، مجھے تمہارے کٹے ہوئے سر کا کچھ علم نہیں، لیکن چونکہ تم نے میرا عمل کیا ہے اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں سے ریلوے لائن کے پار کیکر کے درختوں کے نیچے ایک بزرگ کا مزار ہے۔ وہاں جا کر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق فاتحہ پڑھ کر بزرگ کی روح کو ثواب پہنچاؤ، وہاں سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا سر تمہیں کہاں ملے گا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، نہیں تو بدروہی تمہیں ہڑپ کر جائیں گی۔ دھن راج کی بدرو نے ڈراؤنی آواز نکالی اور غائب ہو گئی۔ سرکٹا آدمی وہاں بیٹھا سوچنے لگا، پھر وہ اٹھا اور گراؤنڈ سے گزرتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں چلتا گیا۔ یہاں اس نے ریلوے لائن دیکھی تھی کیونکہ وہ اسی علاقے کے قبرستان میں رہا کرتا تھا۔ دور سے ریلوے لائن کے سگنل کی سرخ بتی اسے نظر آ گئی۔
اسے تیز تیز چلتے ہوئے ریلوے لائن پار کی اور کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ بزرگ کا مزاج کس طرف ہوگا. اس اپنے جسم کو بالکل سیدھا کر لیا تھا اور اپنی زبردست طاقت سے فضا میں کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا. ایک طرف سے اسے اگربتی کی ہلکی ہلکی خوشبو آئی. وہ سمجھ گیا کہ خوشبو بزرگ کے مزاج کی طرف سے آ رہی ہے. وہ خوشبو کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. ایک کھائی عبور کر کے وہ ایک جگہ پر آ گیا جہاں کیکر کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا مزار بنا ہوا تھا. وہاں قبر پر چراغ جل رہا تھا اور اگربتیاں سلگ رہی تھی. سرکٹا سیدھا مزار کے پاس آ گیا. وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا. اسے ہاتھ اٹھایا اور فاتحہ پڑھ کر بزرگ کی روح کو ثواب پہنچایا. پھر دل میں بولا, اے اللہ کے بزرگ, میرے دل میں ایک سوال ہے, مجھے اس سوال کا جواب دے, میں تمہارا شکر گزار ہوں گا. قبر کے اوپر سرہانے کی جانب سفید سی روشنی ہوئی اور پھر سرکٹے کو ایک نرم شفقت بھری آواز سنائی دی. تمہارا سر تمہیں واپس مل جائے گا مگر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا. سرکٹے نے کہا, اے اللہ کے نیک بزرگ, میں ہر وعدہ پورا کروں گا. بزرگ کی آواز آئی, یاد رکھنا, اگر تو اپنے وعدے سے پھر گیا اور تم نے اپنی طاقت کو برائی کے لیے استعمال کیا تو تمہارا سر ایک بار پھر تمہارے تن سے جدا ہو جائے گا, تمہاری طاقت تم سے چھین لی جائے گی. سرکٹے نے کہا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا کٹا ہوا سر اور اپنی طاقت مل جانے کے بعد میں اپنی طاقت کو دکھی انسانوں کی مدد کے لیے استعمال کروں گا. بزرگ کی آواز آئی تو پھر کعبے کی طرف منہ کر کے زمین پر سجدے میں پڑ جا. سرکٹا آدمی جانتا تھا کہ کعبے کا رخ کس طرف ہے. اس نے کعبے کی طرف منہ کیا اور پھر خدا کے حضور سجدے میں پڑ گیا. اچانک اس کا جسم کانپنے لگا. اسے ایک جھٹکا لگا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی گردن کے ساتھ اس کا سر لگ چکا ہے. بزرگ کی آواز آئی, خدا نے تم پر اپنا فضل کر دیا ہے, اٹھ کھڑا ہو. سرکٹا انسان اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کا سر بھی واپس آ گیا تھا اور اس کا قد بھی پورے آدمی جتنا لمبا ہو گیا تھا. اب وہ چوہے جتنے قد کا نہیں رہا تھا. وہ بڑا خوش ہوا, ہاتھ باندھ کر بولا, محترم بزرگ, میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ نے نہ صرف مجھے میرا سر واپس کر دیا ہے بلکہ میرا قد بھی بڑا کر دیا ہے. بزرگ کی آواز آئی, اور تمہارے اندر تمہاری طاقت کو بھی دوگنا کر دیا گیا ہے. اس کے لیے تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا ہوگا. سرکٹے نے ہاتھ جوڑ کر کہا, میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کوئی برا کام نہیں کروں گا, اور اللہ میاں نے جو مجھے زبردست طاقت دی ہے اس کو ہمیشہ مصیبت میں پھنسے ہوئے دکھی انسانوں کی مدد کے لیے استعمال کروں گا. بزرگ کی آواز آئی, اب جا اور دکھی لوگوں کی خدمت کر, خدا تمہاری مدد کرے گا. اس کے ساتھ ہی قبر کے سرہانے والی روشنی غائب ہو گئی. سرکٹا آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا. اسے اپنی گردن اور اپنے منہ, سر, ناک والوں کو دونوں ہاتھوں سے چھوا. وہ بڑا خوش ہوا کہ اس کا سر واپس آ گیا تھا. اسے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور خدا کا شکر ادا کیا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ آج سے اپنی زندگی دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دے گا. کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, کبھی برا کام نہیں کرے گا. اس نے اپنی طاقت آزمانے کے لیے آنکھیں بند کر لی. دونوں ہاتھ کانوں کے ساتھ لگا کر گہرا سانس لیا. اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا. اب وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. اسے اپنا بدن بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اس کی طاقت واپس آ چکی تھی. اس نے دوسری طاقت آزمانے کے لیے ایک درخت کے موٹے تنے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف ہلایا. اس کی زبردست طاقت سے اتنا موٹا درخت اس کی طرف سارے کا سارا جھک گیا. سرکٹے آدمی نے جلدی سے درخت کو پھر سیدھا کر دیا. چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس طرح سے درخت کو تکلیف ہوتی ہے. اب وہ خوشخبری اپنے دوست رضوان کو سنانے کے لیے اس کی کوٹھی کی طرف چل پڑا. سرکٹا غیبی حالت میں تھا. وہ ذرا سا اوپر کو اچھلا اور ہوا میں تیرنے لگا. اب وہ زمین سے 10-15 فٹ اونچا ہو کر فضا میں تیرتا ہوا بڑی تیزی سے رضوان کی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا. جب وہ کوٹھی کے قریب پہنچا تو اسے دیکھا کہ کوٹھی کے ڈرائنگ روم اور اوپر رضوان کے کمرے میں پوری روشنی ہو رہی تھی. وہ بڑا حیران ہوا کہ رات کا 1-1:30 بج جائے. اتنی روشنی کیوں ہو رہی ہے؟ اس وقت تو لوگ بتیاں بجھا کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہوا میں تیرتا ہوا اوپر رضوان کے کمرے کے باہر والے برآمدے میں آ گیا. رضوان کا دروازہ کھلا ہوا تھا. سرکٹا آدمی غیبی حالت میں جو ہی رضوان کے کمرے میں داخل ہوا, اسے دیکھا کہ رضوان رسیوں سے بندھا ہوا کرسی میں بیٹھا ہے. اس کے منہ پر اسکاچ ٹیپ لگی ہے اور ہاتھ کرسی کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں. وہ جلدی سے ظاہر ہو گیا. اپنے سامنے ایک اونچے لمبے جوان کو آدمی کو دیکھ کر رضوان ڈر گیا, مگر وہ بول نہیں سکتا تھا. اس کی آنکھوں میں حیرانی ضرور تھی. سرکٹے آدمی نے فوراً کہا, رضوان میرے دوست, گھبراؤ نہیں, میں تمہارا دوست سرکٹا ہوں. میرا سر مجھے واپس مل گیا ہے اور میرا قد بھی بڑا ہو گیا ہے. ایک بزرگ کی دعا سے اللہ نے مجھ پر ہامون جادوگر کا جادو ختم کر دیا ہے. مگر تمہیں یہاں کس نے باندھا ہے؟ سرکٹے نے فوراً رضوان کی رسی کھولی اور منہ پر سے اسکاچ ٹیپ بھی اکھاڑ دی. رضوان نے کہا, دوست, ہماری کوٹھی میں اس وقت ڈاکو آئے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے اوپر میں کمرے میں باندھ دیا تھا
اور نیچے ممی ڈیڈی کو بھی باندھ رکھا ہے اور مال اسباب لوٹ رہے ہیں۔ سرکٹے کو سخت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا تم یہیں اپنے کمرے میں بیٹھو، میں نیچے جا کر ان بدماشوں کو اس جرم کا مزہ چکھاتا ہوں۔ میں غائب ہونے لگا ہوں، حیران مت ہونا۔ سرکٹا اسی وقت غائب ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہاں رضوان کی ممی اور ڈیڈی کرسیوں پر بندھے ہوئے تھے، ان کے منہ پر بھی اسکاچ ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ 3 ڈاکو جن کے پاس کلاشن کوفے تھی الماریوں میں سے قیمتی سامان نکال کر تھیلے میں ڈال رہے تھے۔ سرکٹا آدمی ان کی طرف گیا، اس نے ایک ڈاکو کی گردن پر پیچھے سے زور سے الٹا ہاتھ مارا۔ سرکٹے کی طاقت اتنی زبردست تھی کہ ڈاکو کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ اسی وقت مر گیا اور فرش پر گر پڑا۔ دوسرے ڈاکو نے اپنے ساتھی کو اچانک گرتے دیکھا تو یہ سمجھے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ اس کو سنبھالنے لگے، اتنے میں سرکٹے نے ایک ایک کر کے باقی دونوں ڈاکو کی گردنیں بھی توڑ کر انہیں موت کی نیند سلا دیا اور دل میں کہا میں کسی ڈاکو، بدماش، تخریب کار، ملک دشمن، سماج دشمن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سارا ماجرا رضوان کی ممی اور ڈیڈی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ایک کر کے 3 ڈاکو اچانک چکرا کر فرش پر گرے تھے اور پھر نہیں اٹھتے تھے۔ سرکٹے آدمی نے تینوں کو اپنے کاندھے پر ڈالا، ان کی کلاشن کوفوں کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈیڈی اور ممی نے بے ہوش ڈاکو کو اچانک غائب ہوتے دیکھا تو ڈر گئے، کیونکہ سرکٹا غیبی حالت میں تھا اور اس کے کاندھوں پر جاتے تینوں ڈاکو بھی غائب ہو گئے تھے۔ سرکٹا فوراً اوپر رضوان کے کمرے میں گیا اور رضوان سے کہا میرے دوست، میں نے تینوں ڈاکوؤں کو امن پسند شہریوں کے جان و مال اور عزت آبرو پر حملہ کرنے کی پوری سزا دے دی ہے۔ تینوں کی لاشیں میرے کاندھوں پر ہیں، میں انہیں دریا میں پھینکنے جاتا ہوں۔ تم نیچے ممی ڈیڈی کے پاس جاؤ اور خبردار میرے بارے میں ابھی انہیں کچھ نہ بتانا، میں جا رہا ہوں۔ رضوان جلدی سے نیچے اتر آیا۔ ڈیڈی ممی رسیوں میں جکڑے اسی طرح کرسیوں پر بندھے تھے۔ رضوان نے جاتے ان کے منہ پر سے اسکاٹ کو کھاڑ دی اور ڈیڈی حیران ہو کر کہنے لگے رضوان بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ڈیڈی۔ ممی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے رضوان کو گلے لگا لیا۔ ڈیڈی نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا۔ تینوں ڈاکو پہلے ایک دم بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ رضوان دل میں ہنس پڑا، اوپر سے بولا ڈیڈی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میری رسی اپنے آپ کیسے کھل گئی اور میں آزاد کیسے ہو گیا۔ ممی نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اس نے غیبی فرشتے کی مدد سے ہماری مدد کی ہے، ہمیں فوراً پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے۔ ڈیڈی نے کہا پولیس کو کیا کہیں گے، ڈاکو بھی یہاں نہیں ہے، سامان بھی سارا موجود ہے، بس اس کو بھول جاؤ۔ رضوان نے کہا ہاں ڈیڈی ہمیں یہ سب کچھ بھول جانا چاہیے، خدا نے ہمیں بچا لیا ہے۔ دوسری طرف سرکٹا آدمی تینوں ڈاکوؤں کی لاشوں کو لے کر دریا پر پہنچا، انہیں کلاشن کوفوں کے ساتھ دریا میں پھینکا اور ہوا میں اڑتا ہوا واپس رضوان کی کوٹھی کی طرف چلا۔ سرکٹا آدمی سیدھا رضوان کے کمرے میں پہنچا۔ رضوان پلنگ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی سرکٹا غیبی حالت سے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا میرے دوست میں تینوں بدماش ڈاکوؤں کی لاشیں دریا میں پھینک آیا ہوں۔ پاکستان میں جو کوئی ڈاکے مارے گا، مسجدوں میں بم کے دھماکے کرے گا، بچوں کو اغوا کرے گا، میں اسے اسی وقت ختم کر دوں گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ رضوان نے کہا دوست تم میرے پاس کیوں نہیں رہ جاتے؟ سرکٹے نے کہا تمہارے پاس رہنے سے کئی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں، مجھے شہر میں چل پھر کر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، میں اپنا کسی نہ کسی جگہ ٹھکانہ بنا لوں گا، میں تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ رضوان کہنے لگا اگر میرا کبھی تم سے ملنے کو جی چاہا تو میں تمہیں کیسے بلاؤں گا؟ سرکٹے نے اپنی انگلی میں سے چاندی کی انگوٹھی اتار کر رضوان کو دے دی اور کہا تمہیں جب کبھی میری ضرورت محسوس ہو اس انگوٹھی کو رگڑنا، میں اسی وقت تمہارے پاس آ جاؤں گا، خدا حافظ۔ سرکٹا غائب ہو کر کمرے سے باہر اڑ گیا۔ رضوان نے چاندی کی انگوٹھی اپنی الماری میں سنبھال کر رکھ لی اور پلنگ پر لیٹ کر سو گیا۔ اب ہم بطوری اور ہمن جادوگر کی طرف واپس آتے ہیں۔ دونوں سرکٹے آدمی کو بوتل میں بند کر کے کرنانی چڑیل کے پاس گئے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ جس پلیٹ میں وہ سرکٹے کو بے ہوش چھوڑ کر گئے تھے وہ خالی پڑی ہے۔ ہامون نے سر پیٹ کر کہا بطوری سرکٹا فرار ہو گیا ہے۔ بطوری ادھر ادھر دیکھنے لگی اور چیخ مار کر بولی ہامون وہ کہاں جا سکتا ہے، یہیں کسی کونے میں چوہے کی طرح چھپا ہوا ہوگا۔ وہ غار میں سرکٹے کو تلاش کرنے لگے، انہوں نے غار کی ایک ایک چیز دیکھ ڈالی مگر سرکٹا کہیں نظر نہ آیا۔ ہامون جادوگر غصے میں بے پھر رہا تھا، کہنے لگا بطوری اب ہم کیا کریں گے، سرکٹے کو کہاں تلاش کریں گے؟ اس کی طاقت سے ہم لوٹی کی دولت واپس لا سکتے تھے۔ کرنانی نے بھی یہ کہا تھا کہ سرکٹا آدمی ہی بینک سے سونے کی اینٹیں واپس لا کر دے سکتا ہے۔ ہائے اب کیا کریں؟ خائی چیف فرانس سے واپس آ کر صندوق خالی دیکھے گا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بطوری نے چیخ ماری اور کہا ہامون تم کیوں گھبراتے ہو، میں بھی ایک منتر پڑھ کر معلوم کرتی ہوں کہ سرکٹا کہاں ہے۔ جادوگر نے روتے ہوئے کہا بطوری ناسا چوڑی تم نہیں جانتی
سرکٹے پر کسی بزرگ کی روحانی طاقت کا اثر ہو گیا لگتا ہے. اب اس پر ہمارے جادو کا اثر نہیں ہوگا. تیرا منتر بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکے گا. بل بطوری اچھل کر بولی. مجھے کوشش تو کر کے دیکھنے دو. اس کے ساتھ ہی بل بطوری نے دونوں بازو لہرا لہرا کر ایک خوفناک منتر پڑھا اور دیوار پر پھونک ماری اور چیخ کر بولے, اے دیوار, جلدی سے بتاؤ کہ سرکٹا آدمی کہاں چھپا ہوا ہے. پہلے جب کبھی بل بطوری ایسا منتر پڑھ کر کسی چیز کا پتہ معلوم کرنا چاہتی تھی تو دیوار پر اس چیز کی باقاعدہ تصویر آ جاتی تھی, مگر اب دیوار پر کوئی تصویر نہ آئی. بل بطوری نے دوسری بار تیسری بار منتر پڑھ کر پھونکا مگر دیوار اسی طرح خالی تھی. ہامون جادوگر نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ مار کر کہا, بل بطوری, میں نے کہا تھا کہ سرکٹے پر کسی بزرگ کی روحانی طاقت کا اثر ہو چکا ہے. تیرے منتر اور میرا جادو اب اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا. بل بطوری بولی, اب کیا کریں ہامون, اتنی ساری دولت بینک سے کیسے واپس لائیں؟ بینک کے خزانے میں بھی اسی بزرگ کی روحانی لہریں آ گئی ہیں, ہم آ گئے تو بھسم ہو جائیں گے. ہامون جادوگر اور بل بطوری خالی صندوقوں پر بیٹھ گئے, اسے پیٹ پیٹ کر رونے لگے. دوستوں, ہم بل بطوری اور شیطانی جادوگر ہامون کو ان کے غار میں روتا پیٹتا چھوڑتے ہیں اور واپس اپنے نیک دن دوستوں زکوٹا نستور یعنی اینک والے جن اور کامئی ناگن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں. ہم انہیں سانپوں کے غار میں چھوڑ آئے تھے. اگنی نرتکی نے اپنے جسم کے زور سے کامئی کو سانپ میں بنا کر بوتل میں بند کر دیا تھا. زکوٹا اور نستور کے کٹے ہوئے سر سانپوں کے غار میں چبوترے پر تھالیوں میں پڑے تھے. کامئی ناگن سانپ کے روپ میں ان کے درمیان شیشے کی بوتل میں بند تھی. نیچے فرش پر اور دیواروں پر کالے سانپ رہ گئے تھے. اگنی نرتکی نے حکم دیا تھا کہ چاند کی 14ویں رات کو کامئی اینک والے جن نستور اور زکوٹا کے کٹے ہوئے سروں کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا. یہ حکم کامئی نے سن لیا تھا. نستور اور زکوٹا کی آنکھیں تو بند تھیں اور وہ یہ نہ دیکھ سکتے تھے نہ ہی سن سکتے تھے, مگر بوتل کے اندر سانپ کی شکل میں کامئی سب کچھ دیکھ رہی تھی, سب کچھ سن رہی تھی. کامئی حیران تھی کہ جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر زکوٹا کے سر کے بال چلانے لگی تھی اور بالوں کو اس نے آگ لگا دی تھی تو یہ ڈراؤنی چڑیل اگنی نرتکی وہاں کیسے اور کہاں سے آ گئی. مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. اب کامئی کو کوئی ایسی ترکیب سوچنی تھی کہ جس کی مدد سے وہ 14ویں رات کو نستور کو زکوٹا کو اور اپنے آپ کو آگ میں جل کر بھسم ہونے سے بچا سکے. اگرچہ وہ تینوں مکمل طور پر نہیں مر سکتے تھے کیونکہ وہ انسانوں سے الگ کوئی دوسری مخلوق تھے, لیکن پھر بھی آگ میں بھسم ہو جانے سے ان کا دوبارہ زندہ ہونا مشکل تھا. کون ان کی راکھ میں سے ان کی ہڈی نکال کر کوہ مانیہ کے مندر والے تالاب میں لے کر جا کر ڈالے گا اور پھر ان کے زندہ باہر نکلنے کا انتظار کرے گا. کامئی کو اپنی نستور اور زکوٹا کی موت سامنے نظر آ رہی تھی. زکوٹا اور نستور کی صرف کٹی ہوئی گردنیں تھال میں پڑی تھی. دونوں کو کوئی ہوش نہیں تھا. خود کامئی کی یہ حالت تھی کہ اس کی اپنی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی اور جادوگرنی ڈائن اگنی نے اس کی ساری طاقت چھین کر اسے سانپ بنا کر بوتل میں بند کر دیا تھا. وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتی تھی, نہ ہی خود بوتل سے باہر آ سکتی تھی اور نہ ہی زکوٹا اور اینک والے جن نستور کی بھی مدد کر سکتی تھی. اس نے اپنے دیوتا شیشناگ کا منتر پڑھ کر اس کو بلانے کی بھی کوشش کی مگر اس کے منتر کا کوئی اثر نہ ہوا. وہ بوتل کے اندر سانپ کی شکل میں پڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کریں, اپنے اور زکوٹا نستور کو اس مصیبت سے کیسے نکالیں. اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی. یہ اگنی نرتکی کوئی بڑی خوفناک اور زبردست طاقت والی چڑیل جادوگرنی تھی. کامئی بوتل کے اندر بند تھی. اگر اس کی طاقت اس کے پاس ہوتی تو ان سانپوں میں سے کسی بھی سانپ کو اپنے پاس اپنی مدد کو بلا سکتی تھی, مگر اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. کالے سانپ بوتل کے قریب سے رینگتے ہوئے گزر جاتے. سانپ زکوٹا اور نستور کے کٹے ہوئے سروں پر بھی رینگ رہے تھے. اچانک کامئی کی نگاہ ایک سانپ پر پڑی جو دور غار کے سوراخ میں سے داخل ہو کر اسی کی طرف چلا آ رہا تھا. اس سانپ کا رنگ سرخ تھا. جب وہ قریب آیا تو کامئی نے دیکھا کہ اس کے لال جسم میں انگاروں کی طرح کے سرخ داغ ہیں. سرخ سانپ بوتل کے سامنے آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا. اس نے آہستہ آہستہ اپنا پھن پھیلایا اور بوتل کے منہ پر زور زور سے ڈس دیا. اس کو دیکھ کر سارے سانپ ادھر ادھر بھاگ گئے. کامئی بڑے تعجب سے سرخ سانپ کو دیکھ رہی تھی. سانپ کے ڈستے ہی بوتل کا ڈھکن کھل گیا. تب سرخ سانپ نے بوتل کے اندر منہ ڈال کر ہلکی سی پھنکار ماری. کامئی ناگن کو اپنے جسم پر گرم بھاپ محسوس ہوئی. اس کے ساتھ ہی سرخ سانپ نے سانپوں کی زبان میں کہا, شیشناگ کی دیوی کامئی, سرخ اگنی سانپ تجھے سلام کہتا ہے. کامئی کے بدن میں سرخ سانپ کی گرم پھنکار لگنے سے ایک طاقت سی آ گئی تھی. اس نے سانپوں کی زبان میں جواب دیا, کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیا تم یہ آواز سن رہے ہو؟ سرخ سانپ نے کہا, ہاں دیوی کامئی, میں نے اپنی پھنکار سے تمہارے اندر اتنی طاقت ضرور پیدا کر دی ہے کہ تم مجھ سے بات کر سکو اور میری زبان سمجھ سکو. کامئی ناگن نے کہا, میرے بھائی, اگر تم نے شیشناگ کا نام لیا ہے تو وہ میرا دیوتا ہے. میں اس کی دیوداسی ہوں.
مجھے اور میرے بھائیوں زکوٹا اور نستور کو کسی طرح اس مصیبت سے نکالو۔ سرخ سانپ نے کہا، کامئی دیوی، اگنی نرتکی کے پاس اتنی زبردست طاقت ہے کہ وہ پھنکار مار کر اس سارے گاؤں میں اور سارے پہاڑ کو آگ لگا کر بھسم کر سکتی ہے۔ اس کے پاس آگ کا جادو ہے، میں بھی اس کی جادو کے آگے بے بس ہوں۔ ان سب کالے سانپوں پر اس نے جادو کر رکھا ہے۔ یہ سانپ نہ دیکھ سکتے اور نہ ہی کچھ سن سکتے ہیں۔ اسے مجھ پر اس لیے جادو نہیں کیا کہ میں آگ کا سانپ ہوں اور اگنی نرتکی آگ کے دیوتا کی پوجا کرتی ہے، مگر اس سے بھی ساری طاقت چھین لی ہے۔ مجھے جب پتا چلا کہ شیشناگ دیوتا کی دیوداسی کو اگنی نرتکی نے چاند کی 14 تاریخ کو آگ میں ڈالنے والی ہے تو میں چھپ چھپا کر کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچا ہوں، کیونکہ میں شیشناگ کا چیلا ہوں اور اس کی دیوداسی کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ کامئی نے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر تم ہمیں یہاں سے کیسے باہر نکالو گے؟ ہماری جان کیسے بچاؤ گے؟ سرخ سانپ نے کہا، ابھی چاند کی 14ویں رات میں 2 دن باقی ہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں ابھی تم لوگوں کو یہاں سے نکال کر لے جاتا، مگر میں خود اگنی نرتکی کے جادو کے آگے بے بس ہوں۔ لیکن ایک عورت ہے جو اس مصیبت میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ کامئی نے پوچھا۔ سرخ سانپ نے کہا، وہ کالے صحرا کی چڑیل ہے۔ ایک بار میں نے اس کی جان بچائی تھی، تب اس نے مجھے کہا تھا کہ سرخ سانپ، اگر کبھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ اب میں اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سرخ سانپ نے منہ میں ڈھکنا اٹھایا اور بوتل پر چڑھا کر بوتل بند کر دی تاکہ اگنی نرتکی اگر وہاں ہے تو بوتل کو کھلا دیکھنے سے کوئی شک نہ پڑے۔ سرخ سانپ غار سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی کالے سانپ پہ غار میں آ گئے اور دیواروں اور زکوٹا اور نستور کی کٹی ہوئی گردنوں پر رینگنے لگے۔ سرخ سانپ غار سے باہر آیا تو اسے چاروں طرف غور سے گردن گھما کر دیکھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اگنی نرتکی کی کوئی پہرے دار چڑیل اسے وہاں سے جاتے ہوئے نہ دیکھ لے، کیونکہ سرخ سانپ کو غار کے ارد گرد جو 33 دائرہ کھینچا ہوا تھا اس کے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر سرخ سانپ ہر حالت میں شیشناگ دیوتا کی دیوداسی کامئی نادن کو اگنی نرتکی کے ظلم سے بچانا چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا چھپا ہوا تھا، مگر سرخ سانپ اس اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ جب اس کو پہرے دار چڑیل کہیں نظر نہ آئی تو ایک دم اچھلا اور تیزی سے اوپر کو اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کا رخ کالے صحرا کی طرف تھا جو وہاں سے بہت دور تھا۔ کالے صحرا میں آدمی 2 دن میں پہنچتا تھا، مگر سرخ سانپ بڑی تیز رفتاری سے اڑ رہا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے میں کالے صحرا کی سرحد پر پہنچ گیا۔ دور سے اسے صحرا کے ارد گرد کھڑی سیاہ کاری نوکیلی پہاڑیاں نظر آنے لگی تھی۔ یہ صحرا کی سرحد تھی۔ اس کے اندر کالا صحرا تھا جو کئی میل تک پھیلا ہوا تھا۔ اس صحرا میں دن کے وقت بھی قافلے سفر نہیں کرتے تھے، کیونکہ کالے صحرا میں کن کھجورے، زہریلے بچھو اور زہریلے سانپ جگہ جگہ پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر دن کے وقت ادھر نکل آتا تو بچھو، کن کھجورے اور سانپ اسے 1 سیکنڈ میں کاٹ کاٹ کر کھا جاتے۔ ان کے علاوہ کالے صحرا میں کالی چنگیاں بھی رہتی تھی۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا بدقسمت انسان یا کوئی گھوڑا یا جانور اس طرف نکل آتا تو یہ چنگیاں اس کے جسم پر لاکھوں کی تعداد میں چڑھ جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا گوشت کھا جاتی اور انسانی جانور کا پنجر ہی باقی رہ جاتا۔ رات کو بھی کوئی آدمی ادھر آنے کی جرت نہ کرتا تھا، کیونکہ رات کو صحرائی چڑیل کا راج ہوتا تھا۔ کالے صحرا کی چڑیل بال کھولے منہ سے ڈراؤنی آوازیں نکالتی ہوئی صحرا میں اڑتی پھرتی تھی۔ ابھی اس کی چیخ کی آواز دور سے سنائی دیتی تو ابھی اس کی چیخ کی آواز بڑے قریب آ جاتی۔ یہ چڑیل آدم خور تھی۔ یہ رات کو شکار کے لیے نکلتی اور دوسرے صحراؤں میں بھی پہنچ جاتی۔ وہاں کسی نہ کسی سوئے ہوئے مسافر کو گردن سے پکڑ کر اپنے کالے صحرا میں لے آتی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹکا بوٹی کر کے کھا جاتی۔ کالے صحرا کی چڑیل کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے۔ کالی چڑیل سانپوں، بچھوؤں اور کن کھجوروں کو بھی کھاتی تھی، مگر سرخ سانپ کی وہ دوست بن گئی تھی، کیونکہ ایک بار سرخ سانپ نے ایک اژدہے کو ہلاک کر کے چڑیل کی جان بچائی تھی۔ سرخ سانپ رات کے اندھیرے میں کالے صحرا میں اڑ رہا تھا۔ وہ صحرا کے درمیان میں ایک سیاہ چٹان پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے منہ سے ایک خاص قسم کی سیٹی کی آواز نکالی۔ 3 بار آواز نکالنے کے بعد اچانک صحرا میں دور سے کالے صحرا کی چڑیل کی ڈراؤنی آواز سنی دی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے زور کی آندھی چلنے لگی۔ سرخ سانپ چٹان پر جم کر بیٹھ گیا۔ اچانک وہی ڈراؤنی آواز ایک دم سے اس کے اتنے قریب سنائی دی۔ یہ سانپ اپنی جگہ سے 1 فٹ اوپر اچھل کر رہ گیا۔ اس کے سامنے کالے صحرا کی بھیانک چڑیل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کالے صحرا کی رات میں انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس نے چیخ مار کر کہا، میرے سانپ بھائی، تم نے مجھے بلایا ہے اور میں آ گئی، کہو کیا بات ہے؟ سرخ سانپ نے کامئی ناگن اور زکوٹا اور اینک والے جن نستور کا سارا واقعہ سنا دیا اور کہا، کالے صحرا کی چڑیل اگنی نرتکی ان تینوں کو چاند کی 14ویں رات کو آگ میں جلا کر قربان کر رہی ہے۔ میں انہیں بچانا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگنی نرتکی کے جادو کا مقابلہ کر سکوں۔
کالے صحرا کی چڑیل نے زور سے کہکا لگایا۔ اس کا کہکہا اتنا ڈراؤنا تھا کہ چٹان جس پر سرخ سانپ بیٹھا ہوا تھا لرز کر رہ گئی۔ چڑیل نے کہا، میں اینک والے جن کو جانتی ہوں، زکوٹا جن کو بھی جانتی ہوں، یہ دونوں کو احکاف کے جن ہیں۔ تم کہتے ہو تو میں ان کی ضرور مدد کروں گی کیونکہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ سنو، تم ان تینوں کو اگنی ڈین کے قبضے سے صرف اس صورت میں بچا سکتے ہو کہ ملک یونان میں جاؤ، وہاں ایک آنکھ والے جن کا غار ہے۔ یہ غار تانبے کی پہاڑی کے اندر ہے۔ اس کو جا کر میرے سر کا بال دکھانا، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کامئی نستور اور زکوٹا کو اگنی نرتکی کے قبضے سے کیسے آزاد کر سکتے ہو۔ مگر یاد رکھنا، ایک آنکھ والا جن بڑا خطرناک ہے، اسے جاتے ہی میرے سر کا بال دکھا دینا، نہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہی ہڑپ کر جائے گا۔ وہ سانپ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اس کے بعد چڑیل نے اپنے سر کا بال زور سے اکھاڑا، سرخ سانپ کی گردن میں باندھا اور چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی چیخ کی آواز بڑی دور سے سنائی دی۔ وہ ایک سیکنڈ میں کئی میل دور پہنچ چکی تھی۔ سرخ سانپ کالے صحرا کی چڑیل کا بال لے کر فضا میں اڑ گیا۔ وہ ملک یونان کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ ابھی رات آدھی ہی گزری تھی کہ سرخ سانپ یونان کی پہاڑیوں میں جا پہنچا، مگر وہاں سب کالے سیاہ پہاڑ تھے۔ تانبے کا سرخ پہاڑ کہیں بھی نظر نہ آتا تھا۔ وہ فضا میں اڑ کر چکر لگاتا رہا۔ آخر اس کی نظر دور ایک پہاڑی پر پڑی جو ستاروں کی روشنی میں سرخ نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی تانبے کا پہاڑ ہے۔ سرخ سانپ غوطہ لگا کر پہاڑی کے دامن میں آ گیا۔ اسے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، ایک جگہ غار کا منہ بنا ہوا تھا۔ سرخ سانپ غار کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی وہ رینگتا ہوا تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک گرجدار آواز سنی دی اور پھر وہ اپنے آپ آگے کو کھینچا جانے لگا، جیسے کہ ایک خوفناک گلا سانس لے کر اسے کھینچ رہی ہو۔ یہ ایک آنکھ والے جن کا سانس تھا۔ اسے سانپ کی بو پا لی تھی اور اب اسے ہڑپ کرنے کے لیے سانس لے کر کھینچ رہا تھا۔ سرخ سانپ نے رکنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ آگے ہی آگے کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے سامنے ایک بیوقامت ہاتھی جیسے بڑے جن کو بھی دیکھا جو زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا زور زور سے سانس کھینچ رہا تھا۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی جو اس کے ماتھے پر لگی ہوئی تھی۔ سرخ سانپ نے فوراً بلند آواز میں کہا، مجھے کالے صحرا کی چڑیل نے بھیجا ہے، یہ اس کا بال ہے۔ اور سرخ سانپ نے چڑیل کا بال اپنے منہ میں لے جا کر آگے کر دیا۔ ایک آنکھ والا جن کالی چڑیل کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا۔ اسے اپنا سانس کھینچنا بند کر دیا۔ سرخ سانپ زمین پر جم کر بیٹھ گیا۔ ایک آنکھ والے جن نے اپنی لمبی کالی زبان نکال کر سرخ سانپ کے منہ میں سے بال لے لیا اور گرج کر بولا، اس نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ تب سرخ سانپ نے ایک آنکھ والے جن کو سارا ماجرا سنا دیا۔ جن کو دیر تک آنکھ بند کر کے لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر آنکھ کھولی اور سانپ کو ایک خاص منتر بتا کر بولا، یہ منتر پڑھ کر ان تینوں کے اوپر پھونک مار دینا، وہ تینوں اپنی اصل شکل میں زندہ ہو جائیں گے مگر ان کی طاقت واپس نہیں آئے گی۔ اس کے فوراً بعد ان کو وہاں سے نکال کر لے جانا۔ اگر سورج نکل آیا تو میرے منتر کا اثر ختم ہو جائے گا اور اگنی نرتکی کا جادو ان کو پھر سے اپنے قبضے میں لے لے گا۔ جاؤ، دن نکلنے سے پہلے پہلے انہیں غار سے نکال سکتے ہو تو نکال لو۔ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیت بدل جائے اور میں تمہیں کھا جاؤں۔ میں سرخ سانپ بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ سرخ سانپ فوراً وہاں سے باہر کو بھاگا۔ منتر اس نے چیٹا یاد کر لیا تھا۔ اسے تانبے کی پہاڑی والے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دن نکلنے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ وہ تیزی سے بلند ہو کر اگنی نرتکی کے غار کی طرف پرواز کرنے لگا۔ راستے میں جب وہ سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا تو اچانک طوفانی ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے، ساتھ ہی بڑی تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ سرخ سانپ کے لیے پرواز کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ پھر بھی اڑنے کی لگاتار کوشش کرتا رہا۔ اس میں کافی وقت گزر گیا۔ جب طوفان تھما تو سرخ سانپ نے آسمان پر دیکھا، صبح ہونے سے پہلے کی نیلی نیلی ہلکی سی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے سورج نکلنے سے پہلے پہلے سانپوں کے غار میں پہنچنا تھا۔ اسے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جب وہ غار کے اوپر پہنچا تو آسمان پر دن کی نیلی روشنی کافی پھیل گئی تھی مگر سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ وہ تیزی سے غار کے اندر گیا۔ جاتے اسے کامئی کو ساری بات بتائی اور منتر پڑھ کر پہلے کامئی کی بوتل پر پھونک ماری۔ کامئی ناگن ایک دم عورت کی شکل میں ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد سرخ سانپ نے اینک والے جن کی کٹی ہوئی گردن پر منتر پڑھ کر پھونک ماری۔ اینک والا جن دستور بھی اپنی اصلی شکل میں زندہ ہو گیا۔ اس نے زندہ ہوتے ہی کامئی کو دیکھا اور پوچھا، ہم کہاں ہیں کامئی بہن؟ اور یہ سرخ سانپ اور زکوٹا کی گردن، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کامئی نے کہا، خاموش رہو، سب کچھ بعد میں بتاؤں گی۔ سرخ سانپ نے تیسری بار منتر پڑھ کر زکوٹا کے کٹے ہوئے سر پر پھونک ماری تو زکوٹا بھی زندہ ہو گیا۔ اس نے نعرہ لگایا، زیبین ہم کہاں ہیں نصور بھائی؟ کامئی بہن یہاں تو کالے سانپ ہی سانپ ہیں۔ کامئی نے کہا، یہ اندھے بہرے سانپ ہیں، یہاں سے نکل چلو۔ کامئی نے سرخ سانپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میرے سانپ بھائی تمہارے ساتھ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ سرخ سانپ بولا، کامئی بہن جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، سورج نکل آیا تو میرے منتر کا اثر ختم ہو جائے گا اور اگنی نرتکی کے کالے اژدہے تمہیں پکڑ لیں گے۔ یاد رکھنا تمہیں منتر سے زندہ روپ میں ضرور آگے ہو مگر تم تینوں کی اصلی طاقت ابھی تمہیں واپس نہیں ملی۔
یہ طاقت تمہیں اپنی کوشش سے واپس لانی ہوگی، میں یہ طاقت تمہیں واپس نہیں دے سکتا۔ نستور، زکوٹا اور کامین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جتنی تیزی سے بھاگ سکتے تھے بھاگ کر غار سے باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج بس نکلنے ہی والا تھا، ان کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا، مگر سمندر کافی دور تھا۔ وہ تینوں سمندر کی طرف بھاگنے لگے۔ غار کے باہر اگنی نرتکی نے ایک طرفی دائرہ کھینچ لیا تھا۔ جیسے کامین، نستور اور زکوٹا نے وہ دائرہ پار کیا، اگنی نرتکی کو خبر ہو گئی۔ وہ اسی وقت اپنے تخت پر سے چیخ مار کر بلند ہوئی اور غار کی طرف آئی۔ یہی اس وقت سورج نکل آیا تھا۔ سورج کے نکلتے ہی ایک آنکھ والے دن کے منتر کا اثر ختم ہو گیا، مگر اتنی دیر میں کامین، نستور اور زکوٹا سمندر تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے پیچھے اگنی نرتکی بھی اپنے استحی پر بیٹھی چیختی، شور مچاتی، جادو کے منتر پھونکتی آندھی کی طرح چلی آ رہی تھی۔ جب تک سورج نہیں نکلا تھا، اگنی کے منتروں کا کوئی اثر کامین، زکوٹا اور نستور پر نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی سورج نکلا، ان کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ بھاگتے بھاگتے سب سے پہلے جھٹکا کامین کو لگا، وہ لڑ کھڑائی۔ دوسرا جھٹکا نستور کو لگا، وہ بھی لڑ کھڑا گیا۔ تیسرا جھٹکا زکوٹا کو لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ کامین نے پکار کر کہا، سمندر میں چھلانگ لگا دو، سورج نکل آیا ہے، منتروں کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ تینوں کسی نہ کسی طرح دوڑتے رینگتے سمندر کے کنارے، چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں پر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیا۔ اگنی نرتکی ان کے سروں پر پہنچ گئی تھی۔ اسے دونوں بازو اٹھا کر ایک منتر پڑھ کر پھونکا۔ سمندر میں شعلے بلند ہونے لگے۔ سمندر کے اندر سے ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔